بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ موتہ کا قصہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب یہ موتہ پہنچے تو شرحبیل غسانی نے، جو قیصر کے حکام میں سے ایک شخص تھا، اس صحابی کو قاصد کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ لگا تو بہت گراں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کا ایک لشکر تجویز فرما کر کے حضرت زید بن حارثہ کو ان پر امیر مقرر فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر، حضرت علی کے بھائی، امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے امیر بنا لیں۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ پہلے انبیاء کی اس قسم کے کلام کا یہی مطلب ہوتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر کے حضرت زید کے حوالے فرمایا اور خود مع ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ شہر کے باہر جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالی شانو تم کو سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں 3 شعر پڑھے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگیں، یا ایسا برچھا ہو جو آنتوں اور کلیجے کو چیرتا ہوا نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو رشید اور کامیاب کرے، واقعی تو رشید ہے اور کامیاب ہے۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ شرحبیل کو جب ان کی روانگی کا علم ہوا تو وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ ادھر سے 3000، کفر کے 1,00,000۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل، روم کا بادشاہ، بھی 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ 2,00,000 ہو گئے۔ ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا کہ اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے للکار کر فرمایا، اے لوگو، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصود شہید ہو جانا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور سے نہیں لڑے، ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا۔ آگے بڑھو۔ 2 کامیابیوں میں سے ایک تو ضروری ہے، شہادت یا غلبہ۔ شہادت بھی مسلمان کے لیے کامیابی ہے، غلبہ بھی کامیابی ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھے، حتیٰ کہ موتہ جگہ پر پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ شرحبیل کا بھائی بھی مارا گیا، اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود شرحبیل بھی بھاگ کر ایک قلعے میں چھپ گیا اور ہرقل کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2,00,000 فوج بھیجی اور لڑائی زور سے ہوتی رہی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا، اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ دیے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے کہ حالات کی تنگی کی وجہ سے واپس جانا پڑے گا، نہیں۔ اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، کیا یہ اچھی چیز ہے جنت، کیا یہ اچھا ہے اس کا قریب ہونا،
کتنی بہترین چیز ہے، کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی۔ اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر بھی لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے کہ واپسی کا خیال ہی دل میں نہ آئے، اور تلوار لے کر کے کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ اول جھنڈا دائیں ہاتھ میں لیا، کافروں نے دائیں ہاتھ کاٹ دیا، جھنڈا گر جائے کاٹ دیا تاکہ جھنڈا گر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹ دیا، تو انہوں نے دونوں بازوؤں کو ملا کر کے اور جھنڈے کو تھام لیا اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس کی وجہ سے یہ گر پڑے، اور اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے بعد میں لاشوں میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن پر اگلے حصے میں 90 زخم تھے، اگلے حصے میں صرف 90 زخم تھے۔ اس کے باوجود پیچھے ہٹنے کا، گرنے کا، سست ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، اگر دین کے راستے میں ذرا سی کوئی چوٹ آتی ہے تو چلاتے ہیں، یار یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ 1 زخم نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 90 زخم ہوئے ہیں لیکن پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے کونے میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے، 3 دن سے کچھ چکھنے کو بھی نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ جعفر تو شہید ہو جائیں اور تو دنیا میں مشغول رہے، یہ سوچ کر آگے بڑھے، جھنڈا لے کر کے قتال لڑائی شروع کی۔ انگلی میں زخم آیا، وہ لٹک گئی، تو انہوں نے پاؤں سے اس کٹی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا، وہ الگ ہو گئی، کیونکہ وہ تنگ کر رہی تھی، آگے لڑنے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے، اور گھمسان اور پریشانی کے حالت میں تھوڑا سا تردد بھی پیش آیا کہ نہ ہمت نہ مقابلے کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا، او دل، کس چیز کا تجھے شوق باقی ہے جس کی وجہ سے تو تردد کرتا ہے؟ کیا تجھے شادی کرنی ہے؟ کیا تجھے بیوی کا شوق ہے؟ اس کو 3 طلاق۔ کیا غلاموں کا فکر ہے؟ تو وہ سارے آوزات۔ کیا باغ کا فکر ہے؟ تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اس کے بعد پھر چند اشعار پڑھے۔ تھوڑا سا جہاد کے دوران دل میں شبہ ہوا، یار لاکھوں کے مجمع کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے، کیا کریں؟ واپس جائیں، لڑیں، جھکیں، کیا کریں؟ یہ دل میں شبہ آیا۔ تو شبہ کیوں آیا؟ شاید بیوی کی وجہ سے، جوان بیوی کے پاس واپس جاؤں۔ اسی شبہ کو ختم کرنے کے لیے بولا طلاق۔ بولتا ہے کہ شاید غلام ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، گھر میں جاتا ہوں سارے حضرت حضرت سر جی کیا، اس طریقے سے میری غلامی دیتے ہیں، میرا روب ہے۔ تو اسی روب، اس لالچ کو بھی چھوڑنے کے لیے غلام آزاد۔ یار باغ میں بیٹھتا ہوں، مختلف قسم کے پھل کھاتا ہوں اور خوبصورت منظر ہوتا ہے، تو اسی منظر کی وجہ سے شاید میرا دل سست ہو رہا ہو، چلو باغ بھی صدقہ، باغ بھی ابھی میری ملکیت نہیں رہی۔ پھر یہ کرنے کے بعد اشعار پڑھے۔ اشعار کا ترجمہ یہ تھا، قسم ہے او دل تجھے اترنا ہوگا، قسم ہے او دل تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے اتر، تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا۔ سوچ تو آخر تو ایک قطرہ منی ہے، سوچ تو آخر تو ہے کیا ایک پلید قطرہ، دیکھ کافر لوگ مسلمانوں پر کھنچے ہوئے آ رہے ہیں، تجھے کیا ہوا کہ جنت کو پسند نہیں کرتا؟ اگر تو قتل نہ ہوا تو ویسے بھی تو آخر مرے ہی گا۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے اور اس کے چچا زاد بھائی گوشت کا ایک ٹکڑا لائے کہ ذرا سا چک کر کے کھا تو لو، کمر سیدھی کر لو، کافی دنوں سے بھوکے ہو،
کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، انہوں نے لے لیا۔ اتنے میں ایک جانب سے ہلے کی آواز آئی کہ لوگ آ رہے ہیں، اس کو پھینک دیا، گوشت بھی نہیں کھایا اور تلوار لے کر کے جماعت میں گھس گئے، وہ بھی شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے۔ فائدہ، صحابہ کرام کی پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے۔ ان کا ہر قصہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تو پوچھنا ہی کیا، تابعین کی بھی یہی حالت تھی، یہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ایک قصے پر اس باب کو ختم کرتا ہوں جو دوسرے رنگ کا ہے۔ دشمن کے مقابلے کے نمونے تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، اب حکومت کے سامنے کا منظر بھی دیکھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ آگے پھر سعید بن جبیر اور حجاج بن یوسف کا بہت بڑا تفصیلی واقعہ لکھا ہے۔ خیر، اس واقعے کا خاص طور پر جو مقصد تھا حضرت نے جو اس میں لکھا، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمانوں کے ساتھ محبت کتنی تھی۔ ایک سفیر کو ایک سپر پاور طاقت نے شہید کیا۔ ایک سفیر کو، حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک سپر پاور روم کے بادشاہ نے، اس کے گورنر شرحبیل نے قتل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسلمان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، بدلہ لیں گے، لڑیں گے۔ اور ایک شخص کی وجہ سے سپر پاور کے ساتھ ٹکرانے کے لیے میدان میں آ گئے اور ٹکرایا اور دشمن کو شکست بھی دی الحمدللہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسلمان کا خون ہلکا نہ سمجھا جائے۔ آج اگر ان مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے اور ہمارا مسلمان غیرت سے خالی ہو کر کے کرکٹ میں لگا ہوا ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ 2-3 دن پہلے ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب انتہائی درجے کے محتاط بزرگ ہیں، کبھی بھی کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں کرتے۔ کتنا بھی لوگوں نے گالیاں بھی دی، نعوذ باللہ، برا بھلا بھی کہا، اور کئی مرتبہ حضرت کو بتایا کہ وہ فلاں ہے نا، وہ آپ کو بہت برا کہتا ہے، تو حضرت مسکرا دیتے اور کچھ بولتے نہیں، بس اتنا اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر سنجیدگی، متانت، شرافت عطا کی ہے۔ وہ بھی جب ان باتوں کے اوپر آئے، اسرائیل کے مظالم پر اور میڈیا کے کردار پر، تو حضرت نے فرمایا کہ کتنی بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے کہ آج ہمارا پاکستانی مسلمانوں کا میڈیا کرکٹ کو تو ٹائم دے رہا ہے، سیاستدانوں کے جھگڑوں کو تو ٹائم دے رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ پکڑا گیا، یہ ہو گیا، یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ اور فلسطین کے اتنے بڑے ظالم کے لیے، اسرائیل ظالم کے لیے، اور مظلوم ترین فلسطین اور غزہ کے لیے ظالم ایک دو بھی کوئی پروگرام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف 1-2 لائن کوئی آخر میں بول دی، لکھ دی تو لکھ دی، ورنہ اس کو کوریج نہیں دے رہے۔ تو آج ہمارے مسلمان بھائیوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا جذبہ ہی دل میں نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی دعا کریں، ان کے لیے کوئی تعاون کریں۔ ورنہ اللہ کے نبی کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر جہاد کے ٹائم پر جہاد کرنے کے لیے آپ کے دل میں جذبہ پیدا نہ ہو تو منافق ہو۔ من مات ولم یغز ولم ینو فقد مات علی شعبۃ من النفاق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس حال میں مر جائے کہ خود جہاد میں گیا بھی نہ ہو، دل میں جذبہ بھی نہ آیا ہو، تو یہ منافق ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ آج کے زمانے میں یہ جہاد کا مرحلہ ہے، ہمارے دل میں اگر جذبہ بھی نہ ہو، ارادہ بھی نہ ہو، جانے کا سوچ بھی نہ ہو، تو پھر مسلمان کس چیز کے؟
اور اس سے بڑا ظلم یہ کہ کھیل کی چیزیں، کھیل تماشا کرکٹ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور یہ مسلمان کہلانے والا، نمازی کہلانے والا کرکٹ کے ہارنے پر آنسو بہاتا ہے، اور وہاں کے معصوم بچوں کے خون پر اس ظالم کو آنسو نہیں آ رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی حد ہوتی ہے یار، کوئی بے حسی کی، بے شرمی کی۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اور صحابہ کا نقشہ اس بزرگ نے ہمیں تھوڑا سا بتلا دیا کہ ان کو جذبہ کتنا ہوتا تھا جہاد کے لیے۔ تمنا کرتے تھے کہ ہم دشمن کے اندر گھس جائیں، ہم کٹ جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کوئی برچھا لگے جو ہمیں ٹکڑے کر دے، ہمیں تلوار لگ جائے جو ہمیں ٹکڑا ٹکڑا کر دے۔ یہ تمنا ہے اسلام کی، اسلام کے ساتھ ایک سچے ایک سپاہی کی۔ اور آج ہمارا ماحول جب ایسا گندا بن گیا تو پھر کتوں کی طرح ہمیں نوچنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور مسلمان میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یار افسوس ہوتا ہے، ان کی پلید چیزوں کو آپ برا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حضرت شیخ مکی دامت برکاتہم العالیہ نے کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر کے فرمایا، مسلمان اگر اتنا صرف کریں، لڑتے نہیں ہیں، میدان میں نہیں جاتے، میزائل نہیں پھینکتے، صرف اتنا کرو کہ ان کی چیزوں کے ساتھ واقعی بائیکاٹ کرو، جھک جائے گا اسرائیل۔ اس کو اندر جرت نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکیں، لیکن بس کیا کریں، لوگ سنتے ہیں ٹی وی کو، مولویوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ابلیس نے کہا تھا کہ مولویوں سے، دین سے لوگوں کو دور کرو، اور یہودیوں نے کہا تھا کہ علماء سے لوگوں کو دور کرو۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مولویوں سے لوگوں کو دور کرو۔ پھر لوگ اتنے دور چلے گئے، اتنے دور چلے گئے کہ دینی مسائل بھی ٹی وی سے پوچھتے ہیں کہ ذاکر نائک صاحب کیا کہتا ہے، اور یہ عامر لیاقت صاحب کیا کہتا ہے۔ اتنا ممبر سے، مسجد سے دور ہو گئے، دنیاوی چیزوں کی، ٹی وی کے، سوشل میڈیا کی معلومات کے لیے کئی گھنٹے لگانے والے نوجوان، بوڑھے، چھوٹے بڑے سارے، وہ 15 منٹ کا مولوی کا بیان سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حد ہوتی ہے نا، جو 4 گھنٹے تم موبائل اسکرین پر بے دینی کو سننے کے لیے تیار ہو، وہ 15 منٹ مولوی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو دین آئے گا یا وہ سوشل میڈیا کی باتیں آئیں گی؟ تو اگر ایمان ہو، ایمانی غیرت ہو، تو کفر کے اندر جرت ہی نہیں ہے۔ کئی اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ صحابہ کے چلنے کو دیکھ کر کے دشمن بھاگ جاتے تھے، اور ہمارے گھر میں آ کر کے آج کے زمانے میں وہ ہمیں نوچ رہے ہیں، لیکن نہ ان کو خوف ہوتا ہے، نہ مسلمانوں کو غیرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اجتماعی مسلمان ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے بھی تو اجتماعی پکڑ آئے گی نا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مظلوموں کی اپنے غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔